امام زین العابدین علیہ السلام نے ورنہ شام تک یہ کیسے پہنچتا کربلا کا جہاد، وہ تو پھر کربلا ہی میں ختم ہو جاتا جی. تو یہ تو شاید اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ حسین کا ایک بیٹا اس بیماری کے سبب زندہ رہے اور پھر وہ کوفہ اور شام میں خطبے دے دے کر پہنچائے اور حسینیت کو کوفہ اور شام کے حتیٰ یزید کے دربار تک پہنچا دے. جو یزید یہ کہہ سکتا تھا کہ نعوذ باللہ کوئی وہی نہیں آئی، سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، وہ تو پھر اگر بات کربلا تک محدود رہے تو پھر تو کربلا کی جو کہانی وہ بتاتا وہ وہی ہوتی. تو امام علی مقام نے جناب زینب نے بتایا کہ یہ ہے. اور ایک بات یہ تھی، اور ایک بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت، اس نے پورے شام کے معاملے کو الٹ کے رکھ دیا کہ حتیٰ پھر تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ شام کی عورتیں آ کر اپنے مردوں سے کہتی تھیں کہ ایک حسین کی بیٹی اگر شہید ہو گئی ہے زندان میں، کیونکہ اس وقت نام بھی نہیں پتا تھا بہت سو کو، کہا کہ حسین کی بیٹی اگر شہید ہو گئی تو اگر، کیونکہ انہیں تھا کہ اگر اس طرح سے قید جاری رہی تو اللہ جانے کتنے بچے مر جائیں گے، تو اگر اب تم نے اہل بیت رسول کو آزاد نہ کروایا تو ہم دربار پر حملہ کریں گے، ہم اسلحہ لے کر آئیں گے، ہم تلواریں لے کر آئیں گے. عورتوں نے کہا کہ گویا آج کی زبان میں کہ نف سے نف ختم ہو گئی بات ہے بس. تو ایک تو امام زین العابدین کا خطبہ، بی بی زینب کا بھی خطبہ، اور پھر بی بی سکینہ کی شہادت، اس نے شام کے پورے دربار کو الٹ کے رکھ دیا، پوری حکومت کو الٹ کے رکھ دیا. اور پھر اس کے بعد اہل بیت رسول واپس پہنچے تو بہرحال امام زین العابدین پہلے 40 پر کربلا پہنچے امام بی بی زینب کو لے کر، وہاں اپنے بابا کے پاس کی قبر پہ پہنچے. اس کے بعد پھر وہ دوبارہ مدینہ گئے. جب مدینہ گئے تو دیکھیں پھر اس کے بعد انہوں نے اس طرح سے یاد کو زندہ رکھا کہ دسترخوان ہی کو امام حسین کے ذکر کی یاد بنا دیا. پانی کو دیکھتے تھے تو روتے تھے کہ پانی میرے بابا کو نہیں ملا، کھانے کو دیکھتے تھے تو روتے تھے. کوئی مسافر ہوتا تھا مدینہ میں تو اس سے پوچھتے تھے کہ تو مسافر یہاں پر آیا ہے، فرض کر اگر اللہ کی مشیت یہ ہے کہ تیرا انتقال یہاں ہو جائے تو تجھے کوئی یہ ڈر تو نہیں کہ مجھے کون غسل و کفن دے گا، کون دفن کرے گا، تیرا تو کوئی جاننے والا نہیں. تو پلٹ کے کہتا ہے کہ نہیں، میں مسلمان ہوں، کوئی نہ کوئی تو آئے گا تو مجھے دفن کر دے گا. تو اس طرح سے امام بتلاتے تھے لوگوں کو کہ کوئی مسلمان، اس کا حق بنتا ہے کہ اگر کہیں پہ اس کی میت ہو گئی ہے تو کوئی نہ کوئی مسلمان آئے، اس کے لیے تجہیز و تکفین کا اہتمام کرے. لیکن میرے بابا کو یہ نہیں کیا گیا، میرے نواز رسول کو یہ حق نہیں دیا گیا، ان کا لاشا بے گور و کفن رکھا رہا. اس کے بعد امام، ہم میں سے شاید کوئی ایسا نہیں، دیکھیں امام حسین کا ذکر وہ ہے کہ ہر پاک فطرت انسان وہ سنتا ہے، کسی کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں، کسی کا دل مغموم ہوتا ہے، کسی پر کیفیت تاری، ہر ایک پہ کیفیت تاری ہوتی ہے. لیکن ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو گوشت خریدنے جائے اور رو رہا ہو. وہ جاتے تھے تو قصاب سے پوچھتے تھے کہ تو نے ذبح کرتے ہوئے اس جانور کو بھی پانی پلایا تھا یا نہیں؟ تو کہتا ہے کہ میں تو آپ کے جد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، تو میں نے تو 3 مرتبہ پانی پلایا پھر ذبح کیا. اور امام اس وقت کربلا کا رکر کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کہ اے بابا مدینہ کے جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے، تو یہ کیسے تھے مسلمان کہ جنہوں نے آپ کو پیاسا ذبح کیا. اور پھر کوئی آ کے تسلی دیتا تھا. منہال کا آپ نے نام لیا، ان کے ایک صحابی تھے. امام علیہ السلام بلا تشبیہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ اپنی ابا کو اپنے پیروں پہ ڈال کے رکھتے تھے، چھپا کے رکھتے تھے اپنے پیروں کو. تو ایک مرتبہ ابا تھوڑی سی ہٹی ہوئی تھی تو منہال نے آ کے دیکھا کہ گوشت نہیں بچا پیروں پر، صرف ہڈیاں ہیں. تو اس نے آ کے پوچھا کہ مولا یہ کیا حال ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جب میں کربلا سے کوفہ گیا، کوفہ سے شام گیا، تو جس اونٹ پر مجھے بٹھایا گیا تھا تو میری پیروں کو باندھ دیا گیا تھا اونٹ کے شکم سے، تو گوشت آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. تو اللہ جانے کتنے مصائب تھے. تو پھر اس نے تسلی دی کہ ٹھیک ہے مولا، پھر بھی شہادت تو آپ ہی کے تو خاندان کی میراث ہے. تو امام نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا یوسف وہ نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا. انہیں معلوم تھا کہ موت نہیں ہوئی ان کی، بس نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے. فَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، قرآن کہتا ہے کہ اتنا انہوں نے گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. تو میرے تو 18 خاندان بنی ہاشم یوسف جیسے وہ ایک ساتھ ذبح ہو گئے. پھر اس کے بعد جب انہوں نے اور تسلی دی کہ شہادت تو بہرحال آپ کی میراث ہے، تو امام کہتے تھے کہ شہادت تو ہے ہماری میراث، لیکن کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ماؤں بہنوں کا بے مخنہ و چادر، درباروں میں جانا اور بازاروں میں جانا. تو کبھی کوئی ان سے کہتا کہ مولا اچھا ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے گریے کو کچھ دیر کے لیے ہم آپ کے سامنے کچھ بیٹھیں گے، بات کریں گے. اور امام اسلام مان لیتے تھے، بعض ان کی بیٹھتے تھے. پھر کبھی کسی نے دیکھا کہ پھر ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہوئے تو کہا مولا آپ پھر رونے لگے؟ کہ وہ دیکھتے نہیں عباس کا بیٹا آ رہا ہے، کیونکہ مولا عباس کی شہادت ہو گئی تھی تو مولا عباس کے بیٹے کو دیکھ کر روتے تھے. تو یہ سارے وہ مصائب تو کیفیتیں تھیں. کبھی نعمان بن منذر سے کہا کہ شام میں ہم پر 7 طرح کے مصائب آئے، اور 7 طرح کے مصائب کی تفصیل. اس میں ایک مصیبت مجھے بڑا دل میں رکٹ جاتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ کچھ مغنیہ عورتوں کو بھی بلایا گیا، رقاصوں کو بلایا گیا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے اور اہل بیت رسالت کے سامنے. پھر ایک منزل وہ آئی کہ لوگ ہم پر اوپر سے آنکھ پھینک رہے تھے اور گرم پانی پھینک رہے تھے. ایک منزل وہ آئی کہ ہمیں غلاموں کے بازاروں میں لے جایا گیا، ہمیں ترک و دیلم کی قیدیوں کی طرح گھسیٹا گیا. ایک ایک کر کے امام علیہ السلام مصائب کو بیان کرتے 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 یہاں تک کہ 34 برس تک امام نے گریہ کیا. 34 ایئرس. 95 ہجری میں 25 محرم کو امام کی شہادت ہے. جی تو گویا کربلا کو زندہ رکھنے والے ان میں بی بی زینب ہیں
اور امام زین العابدین علیہ السلام ہے. جزاک اللہ، بہت بہت نماز.